حضور کا صدقہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں آباد رکھنے والے اللہ تعالیٰ مسائل مبارک شریف فرمائے. اونچا سبحان اللہ قرآن بند کر شکر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. رب نے فرمایا میری رحمت کو نہ امید نہیں ہونا. اور رسول نے جایا کہ اللہ نے فرمایا میری رحمت کو نہ امید نہیں ہونا. یعنی برکت چلے آجے تو بھی بندہ خطا کر لے کوئی گناہ کر لے حضور کا وسیلہ دے کے اللہ کی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جائے. قریب رب فرماتا ہے میری رحمت کو نہ امید نہیں ہونا. میں اس کو بخش دیا گا معاف کر دیا گا. آپ سنو رب کتنا رحمان ہے, رب کتنا کریم ہے. اور یہ 70 والوں کی زیادہ پیار کرنے والا ہے. ماں اتنا اپنے بچے اپنی اولاد پر اتنا پیار کر کے اتنی وفا کرتی ہے. جناب والا پتر تھوڑی سی چوٹ لگ جائے, تھوڑا سا زخم آ جائے, تھوڑا سا درد آ جائے, ماں کے باپ کو نیند نہیں آتی, آرام نہیں آتا. اتنی وفا اتنا پیار اپنی اولاد پر کرتے ہیں. لیکن رب جڑا ہے وہ مالک کائنات ہے, وہ 70 والوں بھی بڑھ کے پیار کرتا ہے. اتنا پیار کرتا ہے کہ جناب والا بندہ دنیا میں آئے جس سے دنیا میں آتا بولنے کے قابل نہیں ہوتا, چلنے کے قابل نہیں ہوتا. لیکن رب اس اپنے بندے کی عبادت بندے کی محبت جڑی ہے اس نے والدین کے دل کے اندر پا دیتا ہے اور وہ اپنے سینے کے اللہ کے پاس لے. لیکن جس ویلے بندہ صحیح ہو جاتا ہے, ٹوٹا ہو جاتا ہے, جناب والا جس ویلے دنیا کو دور پرواز ہو جاتی ہے, جناب والا ہر بندہ جڑا ہے اس کو لے کے چل رہا ہے. لیکن رب اس ویلے بھی محبت کے اندر پائیے. اللہ نے قانون بنایا ہے, رب کا قانون بنایا ہے. اس بندے کو غسل بھی دینا پڑے گا, نئے کپڑے جناب والا اعلیٰ لباس کا کپڑا ہی دینا پڑے گا. نالی کلیاں کے دوسرے کی طرح اٹھا کے جناب والا انہوں لے کے بھی جانا پڑے گا. کہ اللہ کی رحمت ہے, رب نے رحمت لگی دی ہے. آپ سنو جناب والا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے کی گل سنو. آپ کا زمانہ جب قحط آیا ہے, جناب والا لوگ آئے آ کے آپ نے کو لا کے کہنے لے آنے میں قبلہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرو, مولا کریم بارش عطا کر دے. ہر طرف کو سبزہ ختم ہو گیا ہے, گندم سے پانی ختم ہو گیا ہے. قبلہ دعا کو اللہ کریم کرم فرما دے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ کو دودھ دے گئے, اللہ کو جا کے دعا کی ہے. جس ویلے دعا کی ہے رب نے فرمایا موسیٰ میرا بندہ دے اندر ایک ایسا بندہ ہے جڑا میری نہیں مندا, میری نہیں مندا. جس ویلے بھی انہوں کے تو جس ویلے کڑیا جائے گا اس ویلے پالش آ جائے گی, انہوں جا کے کہہ رہے ہوئے تو چلا جاوے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے اس مجمع کے اندر کھڑا ہو کے آپ نے خطاب کیتا ہے. خطاب کر کے فرمایا جس بندے میں رب ناراض نکل جاوے ورنہ وہ کی وجہ تو سارے میں بھوکے تے پیاسے مر جاون گے. اللہ نے بارش کوئی نہیں دینی کیونکہ
جناب والا جس ویلے اللہ کی رحمت کو دیکھ آئے اکھاں چوں آنسو برسے آنسو جس ویلے بندے دے نکلے رب کو یہ نہ دیکھا گیا کہ اس نے ہن تے معافی منگ لئی ہے ہن اے آنسو دی کوئی دیکھ لوے اللہ نے بارش کو تیز کر کے دے آنسواں نوں چھپا لیتا ہے اس نے آنسو ہی رب نے چھپا لیتے ہیں کہ رحمت دا دریا
تبارك وتعالى في كلامه المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تشفع والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول
جمادی الاول، یہ تقریباً 2 سال 2 مہینے اور کچھ دن، یعنی 10 سے 12 دن آپ کی خلافت کے ایام بنتے ہیں۔ آپ نے اس مختصر سے عرصے میں وہ کام کیا، محدود وسائل میں وہ کام کیا، پاکستان سے بڑی سلطنت کے اندر وہ کام کیا جو ہمارے حکمران آج جہازوں، گاڑیوں اور تمام وسائل ہونے کے باوجود بھی نہیں کر سکتے۔ خلافت کو قائم کرنا، فتنہ کے اختلاف کو ختم کرنا، منکرین ختم نبوت کے خلاف اعلان جہاد کرنا اور مطلب جہاد کرنا، منکرین زکات کو لاکھوں چنے چبوانا، جیسے اسامہ کو اسی طرح بھیجنا جس طرح میرے مصطفیٰ کریم کی خواہش تھی۔ اونچی بولیے یہ اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہماری قوم دور حاضر میں اس پہ واجب ہے کہ وہ اپنے کریم آقا اور ان کے خلفاء کے اعمال کو اور ان کی اہل بیت اطہار کے اعمال کو سمجھے اور ان کے طریقہ کار کو اپنائے کہ اسی میں ہماری عزت ہے۔ اور ہمارے حکمران جو چاہے سیاسی اپنے فوائد کے لیے اور ووٹوں کے لیے صحیح ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں تو انہیں کم از کم یہ پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ ریاست مدینہ تھی کیسے۔ پڑھیے کافی سارے بچے بیٹھے کم نہیں ہے، میں نے اس لیے مولانا شاہ الحسن صاحب کی خدمات حاصل کی ہے کہ حضرت چلو مجھے تھوڑی سی سہولت دے دیا کریں کہ کتنی دیر میں 2-4 ساتھی آتے ہیں تو آپ گفتگو کر لیا کریں تو میں پھر آخر میں جو اپنی گزارشات پیش کر دیا کروں گا۔ آپ سبحان اللہ کہ میں قرآن پڑھوں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو جن کی شان میں قرآن جناب جن کی شان میں قرآن گواہیاں دے رہا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر جب مسند میں خلافت پر بیٹھے اور سب سے پہلے جناب اعلیٰ یہ امتحان تھا کہ جناب تو پہلے کی زندگی تھی اس میں جناب اعلیٰ کیسے توجہ کیا جائے، حتیٰ کہ یتیم بھی روتے ہوئے آ گئے، چاچا تم تو خلیفہ بن گئے، ہماری بکریوں کا کیا بنے گا، چارہ کون لے آئے گا، دودھ کون نکال کے دے گا؟ تو یہ صدیق اکبر ہی تھے جنہوں نے کہا کہ حضور کا خلیفہ ہوں کیسے ہو، کس طرح کا خلیفہ بنے ہو، جیسے پہلے تمہاری خدمت کرتا تھا اب بھی ویسے تمہاری خدمت کروں گا۔ اور جناب اعلیٰ اسی طرح لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور پھر جب اگلا دن آتا ہے آپ جناب اعلیٰ سامان تجارت لے کے بازار جانے لگتے ہیں، بازار جانے لگے ہیں جناب اعلیٰ تو جاتے ہوئے جناب اعلیٰ حضرت عمر نے دیکھا کہتے ہیں کدھر جا رہے ہیں، کہنے لگے بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے، گزارا بھی تو کرنا ہے، کوئی جناب اعلیٰ بال اور دولت کے امبار تو تھے نہیں، 2 بار اسلام کو سارا مال دینے والا ابو بکر ہے جناب اعلیٰ، ایک بار ہجرت کے موقع پہ، دوسرا تبوک کے موقع پہ جان دے کے حضور کی خدمت میں لانے والا تو ابو بکر جواب آج بازار جا رہا ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں بتائیے آپ بازار جائیں گے تو امت کے کام کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا تو کیا کروں؟ انہوں نے کہا پھر تنخواہ مقرر کر لیجیے، آپ نہ جائیے، ہم آپ کو تنخواہ پہ ہائر کر دیں ہیں، تجارت آپ کی اولاد کرے کوئی اور کرے، آپ نے بس یہاں بیٹھ کے خلافت سنبھال لی ہے۔ تو جناب اعلیٰ آپ نے کہا خرچ کرو جو تمہارا دل چاہے، انہوں نے کہا تنخواہ مانگی ہے، کہا تم نے کہا ہے مطلب ہی بتا دو، انہوں نے کہا نہیں آپ ہمارے خلیفہ ہیں آپ بتائیے کیسا گزارا ہوتا ہے؟ تو صدیق اکبر نے عجیب جملہ بولا جس نے پورے مدینے کو حیران کر دیا، فرمایا یوں کرو پھر جو مدینے میں تنخواہ مزدور کو دے دو مجھے بھی اتنی دے دینا، میں بھی تو تمہاری مزدوری کرنا ہوں، میں بھی تو تمہارا مزدور ہوں، لہٰذا مجھے اتنی تنخواہ دے دینا جتنی تمہارے مدینے میں مزدور کی جناب اعلیٰ دہاڑی چلتی ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت جی گزارے کیسے ہوں گے؟ فرمایا کروں گا میں گزارا، اگر نہ ہو سکا تو مزدور کی دہاڑی بڑھا دوں گا، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر تو اپنی تنخواہ بڑھا رہے ہو لیکن میرے نبی کے مدینے کا مزدور اسی طرح پریشان ہے
جناب ہوتا ہے گزارا، آپ نے گزارا کیا ہے اور گزارا کر کے جناب دنیا کے سامنے دکھایا بھی ہے، دنیا کے سامنے آپ نے دکھایا بھی ہے، پھر جناب خدمت بھی کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں میری زندگی کی بڑی خواہش تھی میں کوئی ایسا کام کروں جو ابو بکر سے مجھے آگے لے جائے۔ کہتے ہیں ایک دن میں مدینے کے مضافات میں نکلا، میں ایک عورت کو دیکھا جو نبی ہے، میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، میں نے کہا بات میرا کوئی ہے خدمت کرنے والا کام والا کوئی بیٹا باپ؟ کہنے لگی بیٹا رشتہ دار تو کوئی نہیں۔ تو کہنے لگی میں نے سوچا موقع اچھا ہے، یہاں تک تو ابو بکر میں پہنچا، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، چلو اس معاملے میں تو ابو بکر سے آگے نکلو۔ میں نے کہا وہاں آج کے بعد میں تیرا کام کر جاؤں گا۔ تو اس بھائی نے ایک بات کہی جس نے حضرت عمر کو بھی حیران کر دیا، کہنے لگی بیٹا اللہ تمہیں جزا دے، تم نے پوچھا میرا دل خوش ہوا، لیکن میں تمہیں کیا بتاؤں مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے گھر کا جھاڑو بھی کوئی لگا جاتا ہے، میرا پانی بھی کوئی بھر جاتا ہے، اور پھر یہاں پہ کھانے کی چیزیں بھی کوئی لگ جاتا ہے، لہٰذا مجھے ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے۔ جناب آ جس وقت جناب حضرت عمر نے سنا آپ کہتے ہیں کہ میں تجسس میں پڑھ گیا، ایسا کون ہے؟ کہتے ہیں میں فجر پڑھ کے گیا، میں نے کہا ابا جی بتائیے کیا وہ بندہ آیا؟ کہا بیٹا وہ کب کہا کہ چلا بھی گیا؟ اگلے دن کہتے ہیں میں نماز سے پہلے آیا، تو جناب انہوں نے کہا وہ تھوڑی دیر ابھی ہوئی ہے ابھی گیا ہے۔ کہتے ہیں میں تیسرے دن آیا، اذان سے بھی پہلے آیا، تو میں نے پوچھا ابا کیا وہ آیا؟ کہا بیٹا جھاڑو لگا گیا ہے، پانی لینے کے لیے گیا ہوا ہے، اب یہاں میں پڑھ آیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں چلا میں آیا، بیٹھ گیا ایک طرف کونے میں، سب کرے گا اتنی دیر میں مقام پہنچایا، آگے کہتے ہیں یہ تیرے لیے رکھ دیا ہے پانی، اور یہ تیرے لیے کھانے کی چیز رکھ دی ہے، یہ تیرے لیے فلاں چیزیں ادھر پڑی ہے، اور کوئی حکم ہے تو مجھے بتا دے۔ یہ کہہ کے وہ جانے لگا تو حضرت عمر کہتے ہیں کیونکہ میں پہلوان طاقتور بھی تھا، میں نے ہاتھ پکڑ کے کہا بولو تو کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے مجھے چھوڑ دے، میرا راز میرے رب کے درمیان ہے، مجھے چھوڑ دے۔ کہتے میں نے کہا میں تو نہیں چھوڑوں گا جب تک تو بتائے گا نہیں۔ تو کہتے وہ مجھے بدعتیں کر رہا ہے، آخر میں نے زبردستی جب اس کے منہ سے جب لگام کھینچا، کہتے میرے پاؤں سے جیسے زمین نکل گئی، میرے سامنے جناب آلا مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر اور کیا کرتا ہے میرا راز کھول کے تمہیں کیا ملا؟ یہ میرے رب کے درمیان اور میرے درمیان راز تھا۔ آج 100 روپیہ غریب کو دے کے سیلفی لینے والے، آج وضو کرتے نماز کے لیے سیلفی لینے والے، آج بچے کے گلے میں جناب آلا 10 روپے ڈالتے ہوئے سیلفی لینے والے، انہیں کیا پتا کہ خلیفہ کیا فصل کا مزاج کیسا ہے، انہیں کیا پتا کہ نبی کے خلیفے کا مزاج کیسا ہے۔ آئیے جناب آلا کوئی سیدنا صدیق اکبر ایک جگہ یہ نہیں ہے، ایک اور بھی واقعہ لکھا ہے مورخین نے، کہتے ہیں جناب جب سیدنا حضرت فاروق اعظم خلافت میں بیٹھے تو جناب آپ نے حضرت ابوبکر کے غلاموں سے ساتھ والوں سے پوچھا کوئی ایسا کام جو ابوبکر کرتے اور میں نہ کر رہا ہوں؟ کہا قبلہ و روزانہ کس طرف جاتے تھے؟ جناب اللہ پہاڑ کی طرف جاتے تھے، اور کی طرف اس طرف پتہ نہیں کیا کرنے جاتے تھے، صبح ہمیں نہیں پتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں بھی چل پڑا، جناب اعلیٰ جب وہاں پہنچے دیکھا نال کے اندر جناب اعلیٰ ایک بندہ بیٹھا، جناب اعلیٰ وہ بہت بوڑھا ہے جناب اعلیٰ جب اس کو دیکھا اس کے منہ میں دم بھی نہیں ہے، تو کہنے لگے میں نے جلدی سے باقی جناب اشیاء وہ منگوا کے جس وقت جناب آپ جاتے ہیں اور آپ نے کھانا اس کے منہ میں دیا، ایسے اس کے منہ میں لقمہ دیا تو وہ رو کے کہتا ہے کیا ابوبکر فوت ہو گئے، کیا ابوبکر نہیں رہا؟ تو انہوں نے کہا اور خدا کے بندے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا اس کو پتا ہے میرے منہ میں دانت رہی ہے، وہ ایسی چیز لاتا تھا جو یہ نرم ہوتی تھی، چبا کے میرے منہ میں ڈالتا تھا، تم نے گرم کھانا میرے منہ میں ڈالا اور چبا کے بھی نہیں دیا، نرم چیز بھی نہیں دیا، تمہیں کیا پتا میری کیفیت کیا ہے؟ مجھے اس کی یاد آ گئی جو میرے
مانگنے والے. فرق صرف اتنا ہے کہ فقیر جب مانگتا ہے تو وہ بھکاریوں والا لباس پہن کے آتا ہے اور گودڑی اپنی ظاہر کر کے آتا ہے. اور ہمارے حکمران جب مانگنے جاتے ہیں تو اوپر 3 پیس پہنتے ہیں اور مانگنے والی گودڑی اور کاسا نیچے چھپاتے ہیں. کام ان کا بھی مانگنے یہ جی مستحق نہیں ہوتے, جی فلاں نہیں ہوتے. تو بندہ پوچھے کیا تم مستحق ہو جس پہ تم بیٹھے ہوئے؟ آپ ایمانداری سے بتائیے. شراب کے خلاف بل بھی منظور نہ کریں. ایک ہندو کہے کہ شراب بند ہونی چاہیے اور تمام نام نہاد کلمہ پڑھنے والے کہے کہ نہیں جناب. اور وہ خنزیر جو ہے بڑی کرسی پہ بیٹھنے والا ڈپٹی سپیکر یا سپیکر وہ یہ کہے کہ جناب چونکہ کورم پورا نہیں اور اکثر ناراض ہے لہٰذا یہ بل مسترد کیا جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ آرمی چیف کا بل منظور کرنا ہو تو سارے جناب اعلیٰ گردنیں جھکا دیں اور بوٹ چاٹنے پہ اتر آئے. لیکن اس وقت شراب کی بندش کا معاملہ آئے, حالانکہ شراب کو مولویوں نے حرام نہیں کیا, اللہ نے, یہ اللہ نے نہیں کیا, رسول اللہ نے کیا. تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ جناب سستی شہرت والا کام ہے. تو آپ مجھے بتائیے یہ اسمبلی کس لیے آپ نے بنائی ہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اگر اسمبلی ہے تو اس میں قانون بھی وہی بناؤ جو رسول عربی کے کلمے کا تقاضا. جو آپ کی اسمبلی میں کلمہ شریف لکھا ہوا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کا جو تقاضا ہے اس کی بات کیجیے. اونچی بولے. اور جب آپ نے یہ کرنا ہی نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے کس چیز کی آپ دعوے کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں اور اس کے رسول سے کم پہ تو اتنی بات ہی نہیں آتی. اور جو میرے کریم آقا نے اپنے غریب امتیوں کے ساتھ جو سلوک کیا, جو آپ کے خلفاء نے کیا, وہ ساری باتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں, بس ایک پوچھ ڈال دیتے ہیں. کیا اس طریقے سے کسی ریاست میں امن آ سکتا ہے؟ اونچی بولیے. اب مسجد جامع مسجد حق 4 یار ہر مہینے بجلی کے بل میں پہلے جو پی ٹی وی کا 35 روپے بل دیتی تھی, اب 100 روپیہ دیا کرے گی. اس مسجد میں کوئی ٹی وی چلتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تو مسجد کو بھی ٹی وی کا بل آپ نے اس سے بھی لینا ہے. اور خدا کے گھر کے لیے آپ کے پاس بجلی فری نہیں ہے, خدا کے گھر کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز فری نہیں ہے, لیکن سکھوں کی عبادت گاہوں کے لیے آپ کے پاس سب کچھ فری ہے. کیا مسلمان ہو رسول عربی کا کلمہ پڑھنے والا اس کو یہ چیزیں زیب دیتی؟ یہی بات ہے. میرے قریب آقا کا جو دین ہے اس میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ہم تم سے زکات لیتے ہیں جو تمہارے امیروں سے لے کے تمہارے غریبوں میں بانٹی جاتی ہے. تو پاکستان کے غریب آج بھی غریب ہے اور پاکستان کے امیر بہت زیادہ امیر ہے. ایسی کون سی گدڑ ہے آپ کے پاس کہ جس کے ذریعے آپ جناب دن بدن امیر ہوتے جاتے ہیں اور غریب دن بدن جناب اعلیٰ زمین کے اندر غرق ہوتا جاتا ہے. میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے آپ نے ظاہری پردہ فرمایا تو صدیق اکبر جب مسند خلافت پہ بیٹھے تو آپ نے پہلا اعلان پتہ کیا کیا؟ جس کسی نے حضور سے کچھ لینا ہو یا میرے مصطفیٰ نے کسی سے وعدہ کیا ہو وہ میرے پاس آئے, میں اس کو وہ کچھ ضرور دوں گا جس کا وعدہ میرے مصطفیٰ نے کیا. حضرت جابر بن عبداللہ آئے, کہتے ہیں حضور نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جب مال آئے گا تو میں تمہیں اس طرح 3 بار حضور نے جناب اشارہ کیا کہ میں اس طرح تمہیں بھر کے دوں گا. تو جب مال آیا تو صدیق اکبر پاک نے کہا بتاؤ کس طرح حضور نے کہا تھا؟ کہا اس طرح جس طرح سرکار کا اشارہ انہوں نے سنا تو انہوں نے اسی طرح جناب دونوں ہاتھوں سے مال بھر دیا. میرے قریب آقا نے فرمایا ان کا وعدہ پورا ہونا چاہیے. تو آپ مجھے بتائیے اللہ کے بندو تمہاری مخلوق میں تمہاری جناب اعلیٰ اس مملوکہ علاقے کے اندر اللہ کی مخلوق بھوکی ہو اور تمہاری آنکھیں پھر بھی بند ہو اور تم میچ کراؤ اور تم جناب پی ایس ایل کی ٹکٹیں بانٹو. اور ابھی یہ آپ نے دیکھا ہوگا 22 تاریخ کو تحریک کی طرف سے ایک اسلامی شاعر کے خلاف جو توہین آمیز مووی تھی اس کے خلاف ہمارا احتجاج تھا, تو اللہ نے فضل فرمایا کہ وہ نوبت نہیں آئی. اور اس سے پہلے بھی
تعالیٰ نے حکمرانوں کو عقل دی کہ انہوں نے اس کو مؤخر کر دیا، تو ہم نے بھی اپنا احتجاج مؤخر کر دیا۔ تو ایک بندے کا فون آیا مجھے، کہتے مولوی صاحب یہ بتائیے کہ فلم روکنے سے کیا غریبوں کو آٹا مل جائے گا؟ دنیا کو آٹا نہیں مل رہا تو آپ جناب فلمیں رکانے میں پڑے ہوئے۔ میں نے کہا جو پیسے تم نے فلم کی ٹکٹ میں لگانے تھے اسی سے غریب کو آٹا لے لو۔ کیا یا مجھے بتا دو کہ تمہاری فلم دیکھنے سے غریبوں کو آٹا مل جانا تھا۔ یہ کیسی حماقت ہے کہ قوم اس حد تک نیچے گر جائے کہ اس قوم کو یہ بھی شعور نہ رہے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، اس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور پھر اپنے آپ کو کہے کہ ہم مسلمان ہیں، آئیے میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں، اور بلکہ 14 صدیاں پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ میرے آقا کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے جو لوگ مخلوق خدا کی تکلیفوں کو دیکھ کے بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ کہیے میں بات کر رہا ہوں۔ آئیے جناب پیارو، 14 صدیوں پہلے نبی رحمت نے فرمایا کہ جناب جب کسی گاؤں میں، جب کسی بستی کے اندر ایک بندہ بھوکا ہو اور جناب اعلیٰ پوری بستی چاہے عبادت گزار بھی ہو، جب اس کا ایک بندہ بھی کہیں بھوکا ہو اللہ کریم وہاں سے اپنا سپہ اٹھا لیتا ہے، چاہے وہ علاقہ تباہ ہو جائے، غرق ہو جائے، جو بندی ہو جائے، بابے کے قریب اپنی زمان اٹھا لیتا ہے، اپنی ضمانت اٹھا لیتا ہے۔ مجھے بتائیے آج پاکستان پوری دنیا میں سونے کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہو اور پھر بھی اب لگی ہو رہے ہو، ایشیا میں سب سے زیادہ جناب بہترین جناب آپ چاول اگانے والے ہو، پھر بھی خودکشیاں کر رہی ہو، آپ پورے برعظم ایشیا کی روٹیوں تک تو پوری کر سکتے ہو، پھر بھی آگے بھی لڑے جناب اعلیٰ لگی ہوئی ہو۔ ایسی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب قوم اللہ کریم کے اور اس کے حبیب کے فرامین کو پس پشت ڈالے گی پھر وہی کچھ ہوگا جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ جب جناب اعلیٰ قوم کے بچے رو رہے ہو اور ہمارے یہاں فلم چل رہی ہو، جب قوم کے بچے بھوک سے مر رہے ہو، بھیک مانگ رہے ہو، اور ہمارے یہاں شادیوں پہ جناب اعلیٰ بے تحاشا خرچے ہو رہے ہو، تو یہی کچھ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ جناب اعلیٰ اس وقت قوم کے اندر رڈیوں کو دینے کے لیے پیسہ لاکھوں روپے کے حساب سے ہو، لیکن غریب کی بیٹی کی شادی کے لیے ہمارے پاس 1000 روپیہ بھی نکلنا نہ کرے، تو وہی کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ بس اتنا یاد رکھیے جب قوم کے ہاتھ خدا کے راستے میں دینے کے لیے کم کمانے لگ جائے اور عیاشی کے لیے دونوں ہاتھ کھل جائے، تو وہی کچھ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جناب اعلیٰ ایک وقت آیا کہ جناب ایک ایسا بندہ کہ جو جناب دھوبی تھا لیکن لوگوں کے کپڑے بدل دیتا تھا، نئے کے بدلے پرانا سوٹ اور جناب نیا سوٹ بیچ دینا، تو حضرت عیسیٰ کو کسی نے کہا یہ بڑا خیانت کار ہے، یہ بڑا مجرم ہے، یہ بڑا ظالم ہے، اس کے خلاف آپ دعائیں کرم فرمائیں، دعائیں جلال کیجئے، اللہ اسے مار دے۔ آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اسے مار دے، میرے اللہ اسے مار دے۔ ہوا کیا جناب 2 دن بعد اس کو پھر کسی نے دیکھا وہ اسی طرح سامان اٹھائے جناب جا رہا ہے دریا کی طرف کپڑے لے کے دھونے کے لیے۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی آپ نے دعا جلال کی بندہ پھر بھی نہیں مرا، آپ نے کہا ادھر آؤ، وہ آیا ہے آپ کے پاس، آپ فرماتے ہیں اپنی گٹھڑی کھولو۔ جب گٹھڑی کھولی اندر سانپ بیٹھا، آپ نے سانپ سے کہا تو کس لیے آیا؟ کہا آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اسے مار دے، اللہ نے مجھے بھیجا کہ اسے ڈسو، میں اسے ڈسنے کے لیے آیا۔ کہا پھر ڈسا کیوں نہیں؟ کہا میرے مالک نے پھر خود ہی میری زبان بند کر دی، میرا منہ بند کر دیا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو نے کیا نہ کیا ہے؟ تو پتہ اس دھوبی نے کیا کہا؟ کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں ایسے جا رہا تھا، رستے میں ایک فقیر آیا جو بھوک سے کانپ رہا تھا، مجھے کہتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو مجھے اس کی آواز کا درد برداشت نہیں ہوا، میرے پاس 3 روٹیاں تھی، میں نے 1 روٹی اس کو دی، اس نے کہا اللہ تمہیں زمینی مصیبتوں سے بچائے۔ کہتے ہیں مجھے اچھا لگا، اس نے مجھے دعا دی، میں نے دوسری روٹی بھی اس کو دی، اس نے دعا کی اللہ تمہیں آسمان کی مصیبتوں سے بچائے، میں نے تیسری روٹی بھی اس کو دے دی، تو اس نے دعا دی اللہ تیری حیات کی لمبی
توفیق دے. پتا چلا جناب آلہ جب آپ نے پوچھا ہے میرے مالک یہ کیا ماجرا ہے تو فرمایا اے میرے عیسیٰ تیری بات کا بھرم رکھتے میں نے سانپ بھیجا کہ اس کو ڈسے، لیکن یہ بھی تو میرا وعدہ ہے کہ جو میرے رستے میں خرچ کرتا ہے میں اس کو بلاؤں سے محفوظ بھی رکھتا ہوں. یہ بھی تو میرا وعدہ ہے. الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. تو جو قوم صدقہ دینے والی تھی آج صدقے کھانے والی بن گئی ہے. جو قوم اللہ کی راہ میں دینے والی تھی وہ آج صدقے پہ عیاشیاں کرنے والی بن گئی ہے. ہمارا پاکستان وہ پاکستان ہے جو پوری دنیا کے اندر جناب اعلیٰ ایسے وزیر مشیر بھی رکھتا ہے جو زلزلہ زلزال کے لیے آیا ہوا ہاتھ بھی اپنی بیوی کو پہنا دیتے ہیں، جو جناب غریبوں اور سیلاب زلزال کے لیے آیا آٹا بھی اپنے جانوروں کو ڈال دیتا ہے. جہاں پہ جناب اعلیٰ باہر سے آئی ہوئی بلاد کشمیریوں کے لیے جناب اعلیٰ یہ اپنی شرابوں پہ اڑا دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں جناب اعلیٰ ہم کیا کریں. میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے حالات ایک دن میں ٹھیک ہو سکتے ہیں بشرطے کہ پاکستان کو اسی نہج پہ کھڑا کیا جائے جو ہمارے بڑوں نے بنایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا. آئیے جناب اعلیٰ 23 جمادی الاول 13 جناب اعلیٰ ہجری وہ خلیفہ بلا فصل جب دنیا سے جا رہا ہے تو اس نے ایک لفظ بولا یہ میرے سمیت تمام تنخواہ لینے والے عوام سے بھی اور جناب اعلیٰ حکمران تک سب کے لیے ایک شیشہ ہے جسے دیکھ کے آنکھیں جھک جاتی ہے، جسے دیکھ کے جناب اعلیٰ سر شرمندگی سے نیچے آ جاتا ہے کہ آپ نے جب جناب اعلیٰ 2.25 سال حکومت کرنے کے بعد آپ نے سوال کیا یہ مجھے بتاؤ اے خزانچی میں نے اب تک کتنی تنخواہ لی ہے. مجھے بولو انہوں نے کہا جی اتنی تنخواہ آپ نے لی ہے. کہنے لگے یوں کرنا میری فلاں زمین جو پڑی ہوئی ہے اس کو بیچنا اور اس کو بیچ کے جناب اعلیٰ یہ بیت المال میں تنخواہ کے برابر جو ہو جمع کرا دینا باقی میرے بچوں کو دے دینا. اس لیے تنخواہ جمع کرا رہا ہوں کہ شاید ابو بکر نے ویسے خدمت نہ کی ہو جیسے کرنے کا حق ہوتا ہے. شاید میں ڈیوٹی صحیح نہیں دے سکا مجھے حق نہیں ہے جب ڈیوٹی صحیح نہیں دے سکا تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں تنخواہ لوگوں کی کھا جاؤں. تو ذرا تصور کیجیے ان لوگوں سے سوال ہے جو 2 لاکھ تنخواہ لے کے بھی 15,000 تنخواہ لینے والے مزدور کو وقت پہ سستا آٹا اور سبزی نہ دے سکے جو جناب لاکھوں اور کروڑوں کی ملاحت لینے کے باوجود جناب اعلیٰ خودکشیوں میں اضافے کو نہ روک سکے. جو زینب جیسی بیٹیوں کو اور جناب اعلیٰ حضرت خانہ جیسی بیٹیوں کو جناب اعلیٰ جناب وہ سب کو ان کو مرنے سے نہ بچا سکے بچوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کو جناب اعلیٰ روک نہ سکے اور جناب اعلیٰ پھر بھی کہ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. گزارا تب ہی ہوگا جب پاکستان میں رسول ربی کی شریعت آئے گی جب یہ آواز حقیقت میں بلند ہوگی کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا. بات اتنی ہے ہم کسی کے جرم میں اس کی وکالت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں مجرم کو سزا ہونی چاہیے. کیا کیا آج پاکستان میں بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اس کے مجرم کو چوک میں ایک دن کھڑا کر کے اڑا دیا جائے اور سارے ٹی وی چینل اس کو دکھائیں کہ جو جرم کرے گا اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. آپ بتائیں کہ یہ جرم کب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ختم ہو جائے گا جرم. بالکل کوئی بندہ سوچے گا بھی نہیں. لیکن جس وقت یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر آپ دکھائیں وہ جی یہ ہو گیا وہ جی وہ ہو گیا لیکن مجرم کو جب سزا ہوتی ہے کوئی خبر نہیں چلا. مجرم کو سزا ہوتی ہے وہ بندہ بات نہیں کرتا. تو مجھے بتائیں کہ معاشرے میں کیسا ہو. پھر ایک تو یہ جرم ہے اس سے بھی بڑا ایک جرم ہے جس کی طرف میڈیا بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہماری عوام سننا نہیں چاہتی. ایک تو وہ درندہ ہے جس میں 10 سال 12 سال 15 سال کے کسی بچے کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے اور اپنی آخرت گندی کی ہے. اور دوسرا ایک اور بھی ظالم ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ اس سے بھی بڑا درندہ ہے وہ اس سے بھی بڑا ظالم ہے کہ
کسی 10-15 سال کے بچے کی عزت اور جان کا دشمن بنا، وہ بھی کمینہ ہے، لیکن اس سے بڑا ایک اور کمینہ ہے۔ وہ کون ہے کہ جب انہوں نے وہ ویڈیو دیکھی اور عورت اور مرد اپنی رضامندی سے گناہ پہ آمادہ ہوئے، اور 8-9 مہینے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس بچے 2 کلو کے یا 1.5 کلو کے بچے کو اسی کی ماں شاپر میں ڈال کے جب باہر پھینک آئی، آپ بتائیے کیا یہ کام ظلم ہے؟ چلو 15 سال کا بچہ رو تو سکتا ہے، یہ بتا تو سکتا ہے مجھے درد ہو رہی ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، اور بتاتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ اور وہ بچہ جو 7 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور وہ ظالم جو اس بچے کو جو رو کے اپنا درد بھی نہیں بتا سکتا، اور وہ ڈاکٹر جو 20-25 ہزار لے کے پہلے اس کا سر کاٹتی ہے، پھر اس کے بازو کاٹتی ہے، پھر اس کی ٹانگیں کاٹ کے اس کے پیس کر کے نکالتی ہے، حالانکہ 4 مہینے سے وہ زندہ ہو چکا ہے، حالانکہ 4 مہینے سے جناب اس کی اعضاء بن چکے ہیں، اس کی شکل بن چکی ہے۔ کیا ان سے بھی بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ کیا اس پہ کوئی ہمارا معاشرہ بات کرنا چاہتا ہے؟ کیا اس پہ ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ بات سننا چاہتا ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اگر 15 سال کے بچے پہ ظلم ہے تو جو بچہ منہ سے بول نہیں سکتا اس پہ ظلم بھی ظلم ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس کو روکنا بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں یہ اس طرح چھوٹے بچوں اور پیٹ سے ابورشن کے نام پہ اور یہ ناجائز ابورشن کے نام پہ جو ظلم ہو رہا ہے، ان کو بھی قرار کی سزا دی جائے، اور جو یہ ظلم کرتے ہیں کہ اپنے لذت کے لیے تھوڑی دیر کے مزے کے لیے جو لوگ اپنی جناب آخرت اور قبر کو گندی کرتے ہی ہیں، ساتھ میں کسی معصوم کی زندگی سے کھیلتے بھی ہیں، ساتھ میں بچے جو بول نہیں سکتے، حالانکہ قیامت کے دن یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ چھوٹا سا بچہ جب اس سے سوال ہوگا کہ وہ آ کے پوچھے گا بے ذنب قتل، کہ جب ایک بچہ یا ایک بچی آ کے سوال کرے گی تجھے کس جرم میں مارا گیا، کیوں قتل کی گئی، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ کہاں سے شروع کرے گی کہ کس جرم میں ماری گئی؟ اس لیے کہ جنہوں نے وہ فحش ویڈیو بنائی تھی، میں اس کی وجہ سے جناب اعلیٰ اس کا شکار ہوئی، اور جن لوگوں نے اس گندی ویڈیو تک پہنچنے کے لیے صرف ایک 100 کا 50 کا کارڈ اتنا لوڈ اور ایک پیکج لگا دیا تاکہ جو دل کرے جس کا وہ بےہودہ ویڈیو دیکھے اور انسان سے درندہ بن جائے اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا رہے، وہ بھی اس میں شامل، اور وہ پولیس والے اور وہ حکمران قانون بنانے والے جو اپنے خلاف ہونے والی بات پہ قانون بناتے ہیں لیکن شراب کے خلاف قانون نہیں بناتے، زنا کے خلاف قانون نہیں بناتے، اور بدکاری کے خلاف قانون نہیں بناتے، سود کے خلاف قانون نہیں بناتے، اور جب کہا جائے تو کہتے ہیں جو کرے گا اسے اللہ پوچھے گا۔ اگر شراب پینے والے کو اللہ پوچھے گا تو پھر قتل کرنے والے کو بھی اللہ پوچھے گا۔ کیا اگر شراب پینے پہ کوئی قانون نہیں بن سکتا، اگر ناموس رسالت کے تحفظ پہ کوئی قانون نہیں بن سکتا، اگر معاشرے میں اسلام کے نفاذ پہ قانون نہیں بن سکتا، اور کہتے ہیں جو نہیں جناب کرے گا اچھا کام اور برا کام کرے گا اسے اللہ پوچھے گا، تو پھر جو وزیر کسی کو مار دے اس سے بھی تو اللہ پوچھے گا، جو کسی منسٹر کو مار دے اس سے بھی اللہ پوچھے گا، پھر تم لوگ کس لیے کوٹ لگا کے بیٹھے ہو؟ تو بس اتنی سی بات ہے، خدا کا خوف کرو، یہ پاکستان تمہاری عیاشیوں کے لیے نہیں بنا، یہ محمد عربی کے دین کے لیے۔ اپنے خلاف بات ہو تو 4738 سال قید سناتے ہو، حالانکہ وہاں بندہ بھی نہیں مرا، پھر بھی کہتے ہو 4738 سال قید، اور 55 سال جناب چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قید، اور 90 سال کے بوڑھے پاپے کو بھی اسی جرم میں قید، اور جب بات ناموس رسالت کی آئے تو پھر کہتے ہو اللہ پوچھے گا۔ یہ یاد رکھنا، آج نہیں تو کل انشاءاللہ تمہیں اس کا جواب دینا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تو کر سکتا ہے، اللہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی تو طاقت موجود ہے۔ میں ان تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، اور کہتے ہیں یہ مووی ہم نے اپنے برداشت میں بنائی ہے، مولویوں نے مفت میں غصہ کر لیا ہے، ہمارے معاشرے میں جو بڑھتا ہوا غصہ ہے، جو عدم برداشت ہے، اس کے خلاف میں شاید پچھلے جمعے بھی بات کی ہو۔ اگر عدم برداشت موضوع ہے کسی کا تو آپ بنائیں ویڈیو، آپ بنائیں فلمیں، آرمی چیف پہ بنائیں، مشرف پہ بنائیں کہ اس نے عدم برداشت کرتے ہوئے لال مسجد سے لے کے بلوچستان تک پورے پاکستان کو کھنڈر بنایا۔ آپ عدم برداشت پہ بنائیں جناب کہ وکیلوں نے اور ڈاکٹروں نے برداشت نہیں کی ان نے تو ان کی وجہ سے 14 بندے مر گئے۔ آپ بنائیں عدم برداشت پہ ایک منسٹر کو اپنے خلاف بات پسند نہیں آئی تو اس نے 2 صحافیوں کو
کچھ وقفے کے بعد تھپڑ مار دیے. عدم برداشت پہ آپ بنائیں, بات کریں گے. جج کو غصہ آیا, اس نے جناب اپنا غصہ نکالتے ہوئے 5,500 سال کی قید سنا دی بے جرم و خطا. آپ بنائیں نا, پھر سارے شعبے موجود ہیں آپ کے سامنے. صرف آج آپ کے وہی بات ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا بادشاہ کا, حکیم صاحب مجھے غصہ بڑا آتا ہے. اس نے کہا اچھا, میں کہتے ساتھ میں ایک اور بھی بات ہے کہ یہ غصہ مجھے صرف غریب پہ اور ماڑے پہ آتا ہے, تگڑے پہ چاہنے کے باوجود بھی نہیں آتا. تو یہ جو غصہ ہے یہ بلڈ پریشر نہیں ہے, یہ طبیعت کی کمینگی ہے کہ جہاں پہ بڑے پہ غصہ نہ آئے اور چھوٹے پہ غصہ آ جائے, جہاں پہ امیر پہ غصہ نہ آئے اور غریب پہ غصہ آ جائے, جہاں فیکٹری کے مالک پہ غصہ نہ آئے مزدور پہ غصہ آ جائے, جہاں پہ طاقتور پہ غصہ نہ آئے, جہاں پہ کمزور پہ غصہ آ جائے. تو پھر آپ یہ یاد رکھیے مولا علی پاک کا فرمان ہے, کفر کی حکومت چل سکتی ہے, ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. اس لیے ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اچھے نام سے یاد کیے جائیں. ہم اداروں کو, حکمرانوں کو, عدلیہ کو, پولیس کو, ان سب کو کہتے ہیں اللہ کے بندو, آپ اگر اچھا کام کرو گے تو آپ کا نام اچھے لوگوں پہ لکھا جائے گا. آپ اچھا کام کرو گے تو آپ, حکمران اگر اچھا کام کریں گے تو نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے ساتھ آپ کا نام لکھا جائے گا. لیکن اگر آپ ایسا کام نہیں کرو گے تو یار دھرتی پہ تو بڑے بڑے حاکم آئے, آپ بھی چلے جاؤ گے, کیا فرق پڑے گا. یہ زمین پہ کون سا ایسا حاکم ہے جس نے سدا حکومت کرنی ہے. آپ مہربانی کریں, اچھا کام کریں. کاموں سے بندہ یاد رہتا ہے, اپنی اولاد کی وجہ سے نام زندہ نہیں رہتا. حضرت ابو ذر غفاری کا کوئی بیٹا نہیں تھا, ایک بیٹا تھا شاید جو سرکار کی اونٹنیاں جو ہے وہ چرایا کرتا تھا, وہ شہید ہو گیا. اس کے بعد آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا, میری نظر سے نہیں گزرا. لیکن آج بھی حضرت ابو ذر غفاری کا نام زندہ ہے. داتا سرکار کا کوئی بیٹا نہیں تھا, لیکن آج صدیوں بعد ان کا نام زندہ ہے کہ نہیں. اس لیے نام اولاد سے نہیں زندہ رہتے, نام کردار سے زندہ رہتے ہیں, نام آپ کے اچھے کاموں سے زندہ رہتے ہیں. آپ اچھا کام کریں, اسی میں آپ کی عزت ہے. بادشاہ فرماتے ہیں, آخری شعر بات ختم ہو, سبحان اللہ. بابا فرماتا ہے کہیں